قبر پرست کو نبی سے کیا محبت ہوگی؟ جس نے نبی کا پیغام نہیں قبول کیا اس کو نبی کی ذات سے کیا محبت؟ جس کو نبی کی بات سے محبت نہیں اس کو نبی کی ذات سے کیا محبت؟ جس نے نبی سے توحید ہی نہیں لی اس کو کیا پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا لے کر کے آئے تھے اور ہم کو کیا دے کر کے گئے؟ نبی سے سچی محبت اس لیے اہل حدیث کرتا ہے کیونکہ بھائی نبی کی بات جو نہیں مانتا وہ نبی کی ذات بھی نہیں مانتا. جس نے نبی سے توحید کی نعمت ہی نہیں لی اس کو نبی کی ویلیو کیا پتا؟ نبی کی قدر کا اس کو اندازہ ہی کہاں ہے ابھی؟ ہاں اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان نہیں. دنیا بھٹکی ہوئی تھی, لوگوں کو سچے معبود کا پتہ نہیں تھا, سب اندھیرے میں تھے. ہر مذہب میں جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں نا, مذہبی رہنما, ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ہر مذہب کے لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا تھا کہ بھئی اللہ بہت دور ہے تم سے. ہر مذہب میں جو مذہبی جغادری تھے نا, انہوں نے لوگوں کے ذہن میں کیا ڈالا تھا؟ اللہ تم سے بہت دور ہے, اللہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سن سکتا, اللہ کی سننا ہے تو پہلے ہمارے پاس آؤ. ہر مذہبی پیشوا اپنے مذہب میں اللہ کا ایجنٹ بنا ہوا تھا. سب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی نہیں, اللہ کو ڈائریکٹ, عام آدمی اللہ کو ڈائریکٹ نہیں سنا سکتا, ڈائریکٹ اللہ تمہاری نہیں سنتا, اللہ کو سنانا ہے تو پہلے ہمارے پاس آنا پڑے گا, ہم ایجنٹ ہیں, ہمارے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو. گناہ کر لیا ہے, توبہ کرنا ہے تو پہلے پادری کے پاس آ کے کنفیس کرو, ہاں پھر پادری تمہاری توبہ اللہ کے یہاں قبول کروائے گا. چڑھاوا چڑھانا ہے تو پہلے پنڈت جی کے پاس آؤ, وہ منتر انتر پھونکیں گے تو تمہارا چڑھاوا قبول ہوگا. ہاں کوئی کچھ مانگنا ہے پہلے قبر پہ جاؤ, مجاور کے پاس آؤ, مجاور تمہاری فریاد اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا. ہر مذہب میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ بھائی اللہ بہت دور ہے, وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, اس تک سننے کے لیے اس کے ایجنٹوں کو پکڑنا پڑتا ہے, اس کے ایجنٹ دنیا کے اندر ہے, ان کا وسیلہ لوگے تبھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو. اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا بھائی اللہ دور نہیں ہے, اللہ قریب ہے. ہاں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی ایجنٹ تک جانے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ اللہ کو پکار سکتے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو پیغام پہنچایا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, پیار سے کہہ رہا اللہ, یہ میرے بندے جو ہے نا اس میں بہت پیار ہے, ہاں اس میں بہت الفت ہے, لگاؤ ہے, کہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو ان کو بتاؤ انی قریب, میں تو قریب ہوں. دنیا کے سارے جھوٹے علماء سو, ہر مذہب کے جھوٹے پیشوا, انہوں نے ذہن میں ڈال دیا تھا اللہ دور ہے. اللہ کے نبی نے آ کر کے بتایا اللہ دور نہیں ہے, اللہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں سنتا اللہ ڈائریکٹ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو پیغام بھجوایا, میں سنتا ہوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے. ہاں یہ احسان اللہ کے نبی کا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہاں سے مانگنا ہے, کون دیتا ہے. ہاں ہم کو پتا ہے نا کہ دیتا کون ہے, تو جب ہم کو یہ پتا ہے دیتا کون ہے تو ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ ملنے کے بعد شکریہ کس کا ادا کرنا ہے نا بھائی. جب یہ پتا ہے دیتا کون ہے تو ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ ملا تو شکریہ کس کا ادا کرنا ہے. کافر کو نہیں پتا, تو کافر کسی کے سامنے بھی سر جھکا رہا ہے, شکریہ ادا کر رہا ہے. زمین سے اناج میں اگ رہا ہے تو دھرتی پوجا کرتا ہے, سورج روشن ہے تو سوریہ کو نمن کرنے لگتا ہے, چاند خوبصورت ہے تو چاند کی عبادت کرتا ہے, گائے دودھ دیتی ہے تو گائے کی پوجا کرنے لگتا ہے. کسی کو بھی پوجتا ہے, ہاں مہمان کو بھی بھگوان بنا لیتا ہے وہ, کیونکہ اس کو پتا نہیں کہ ملتا کس سے ہے, تو اس کو نہیں پتا کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. وہ شرمگاہوں کی بھی پوجا کرتا ہے. ہندوستان میں یونی پوجا بھی ہوتی ہے, لنگ پوجا بھی ہوتی ہے, شرمگاہوں کی بھی پوجا کرتا ہے. اس کو لگتا ہے یہیں سے ملتا ہے تو اس کی بھی پوجا کرنے لگتا ہے. ہاں ننگے دھڑنگے باباؤں کو پوجتا ہے. کوئی پاگل انسان مل جائے اس کی قبر بنا کے اس کو بھی پوجنے لگتا ہے, کیونکہ اس کو پتا نہیں دیتا کون ہے, تو اس کو شکریہ ادا کرنا بھی نہیں آتا.
ہم کو الحمدللہ پتا ہے ملا کس سے ہے، تو ہم کو شکریہ ادا کرنا آتا ہے. ہم کو پتا ہے سورج خوبصورت ہے، تو اس سورج کو روشنی اپنے آپ سے نہیں ملی، اس کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو سجدہ سورج کو نہیں کرنا ہے، سورج کے رب کو کرنا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو، اس رب کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے.